السلام علیکم، سب خیریت ہے عقیل بھائی؟ وعلیکم ندیم السلام. بول رہا ہوں بہار انڈیا سے. عقیل بھائی آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں انڈیا میں چونکہ حنفی بھائی بہت زیادہ ہے، تو سوال یہ تھا کہ جو عید الفطر والی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد عیدگاہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگا جاتا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے. اگر ہم لوگوں کو اگر نماز پیچھے پڑھتے ہیں جیسے حنفی بھائی کے پیچھے، تو کیا دعا مانگنا بدعت ہوگا یا کیا جائے یا ذکر اذکار کیا جائے؟ اس کے بارے میں مہربانی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیے، احناف کے یہاں تو ہر نماز کے بعد، چاہے وہ عید کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو یا دوسری نمازیں ہوں، ہر فرض نماز کے بعد ان کے یہاں دعا اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہے. اور ہمارے بھائی جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ احناف کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایسی صورت میں ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ بہت محتاط رہیں. یہ عبادت بہت قیمتی عبادت ہے. اس عبادت کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حفاظت ہم کر سکیں. اسے صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی آدمی نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرتا ہے، عید کی نماز کے بعد یا دوسری نمازوں کے بعد، تو اس سلسلے میں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کیا فرما رہے ہیں؟ الدعاء الجماعی بعد الصلاة المكتوبة وفي غيرها بدعة لا أصل لها. یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں الدعاء الجماعی بعد الصلاة المکتوبہ او فی غیرها. نماز، فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو یا صلاۃ التراویح ہو، اجتماعی طور پر جو نمازوں کے بعد دعا کرنے کا اہتمام ہے، لا اصل لہ، تو بدعہ لا اصل لہ. كل دعاء جماعيا ما لها أصل. ما لها اصل، تو یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. أو يدعو ويؤمن إخوانه. یہاں ایسے ہوتا ہے کہ سب لوگ ہاتھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھے سب لوگ آمین آمین کہتے رہتے ہیں، یا امام صاحب جب تک کہ دعا نہیں کرواتے تب تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوئی ہے. يدعو الإمام ويؤمن المأمومون. أما يدعو بصوت واحد جماعيا هذا لا أصل له. هذا لا اصل لها، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور شیخ یہ فرما رہے ہیں، اور نماز کی، فرض نماز کے بعد کی جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے یا عید کے نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے، کل ھذا بدعہ، ان تمام عبادات کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے اعمال ثابت نہیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھائی ہوں اور سب نے پھر نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیوں، جیسے کہ آپ اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں. ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر، سعودی عرب میں تو الحمدللہ کوئی نہیں کرتا نماز کے بعد دعائیں مانگنے کا جو سلسلہ ہے. یہاں تو سب ذکر و اذکار کرتے ہیں. جب سلام پھیر لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تکبیر کہتے، زور سے باواز بلند اللہ اکبر کہیں، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہر نماز کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہر نماز کے بعد، چاہے وہ نفل نماز بھی ہو، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہمارے یہاں ہے کہ آپ سلام پھیر لیا اور پھر امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، میں وہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب دعا نہیں مانگ رہی ہے اب ان کو، لیکن عادت پڑ چکی ہے. باپ دادا کو یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اماں اور بہنیں بھی گھروں پہ یہی کرتی ہیں، السلام علیکم کا السلام علیکم. اور یہ کچھ نہیں مانگنا، ان کو کچھ نہیں مانگنا، واللہ وہ کچھ نہیں مانگتے، لیکن عادت پڑ گئی ہے. ماں کو بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، بہن کو بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، اور سارے رشتہ دار، امام صاحب بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. اب کہاں جائے گی یہ قوم؟ وہ بھی بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اور بس خلاص. دعا نہیں مانگی ہے اس نے. اس حرکت کو
نماز کا بہت سارے جاہل لوگ حصہ سمجھتے ہیں اور یہ کریڈٹ جاتا ہے محترم بھائیوں اور بہنوں احناف کی مساجد کو، احناف کے علماء کو۔ انہوں نے متنبہ نہیں کیا، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا تھا، اللہ اکبر کہتے تھے، اور انتہا جب ختام تسلیم پر ہوتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ خلاص یہ نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ لیکن احناف میں تو، معاف کیجیے گا میرے حنفی بھائیوں، آپ ناراض نہ ہو، آپ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے ہیں، حقیقت یہی ہے، کسی اور مسجد میں آپ کو نظر نہیں ملے گا۔ صرف یہ چونکہ دیکھیے آپ لوگوں نے مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایسے پھیرنے کے عادی ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے بعد مت پھیریے گا، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، جب آپ نماز سلام پھیر لیں تو پھر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، یہ ذکر و اذکار کیا کیجئے آپ۔ لیکن یہ کرنے کے بعد کہیں ثابت نہیں ہے، اور وہ اس سے آگے بڑھ کر تو ہمارے کچھ جاہل صوفیوں نے ہاتھ پیر پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ میرے ویورز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے ضرور بتائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ عادت ہے، ایسے کرا اور پھر خلاص، اور پھر چھوڑ، کچھ نہیں مانگنا ہوتا ان کو سوائے اس کے کہ ان کو دلی تسلی ملے۔ ارے یہ دلی تسلی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، معاف کیجیے گا آپ کو اگر میرے غیر شعوری طور پر جاہل کہہ دیا ہو۔ یہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔